اب آپ حضرات کے سامنے بلا کسی تاخیر کے دوست بزرگوں حضرت علامہ مولانا مفتی سید نقیب الامین برقی قاسمی مدد اللہ العالی شیخ الحدیث و محتمم جامعہ اسلامیہ مرکز لون سونگڑا آپ حضرات جم کر ان کی خطاب کی سماعت فرمائیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا بكتاب الله فله به حسنة والحسنة أشر أمثالها ولا أقول لكم ألف لام ميم حرف ألف حرف ولام حرف وميم حرف أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ باعث کن فکامون سے ان سوجا بے شمار آپ پر ہوں درود و سلام، آپ کی ذات عالم میں دار الامان، بار بار آپ پر ہوں درود و سلام۔ السلام 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 السلام، صد ہزار آپ پر ہوں درود و سلام۔ شافع روز محشر ہے ذات آپ کی، شہد و امرت سے شیریں ہے بات آپ کی، صاحب کعبہ قوسین ہے بے گمان، بار بار آپ پر ہوں درود و سلام۔ السلام 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 السلام، صد ہزار آپ پر ہوں درود و سلام۔ مجھ کو لے چل خدایا مدینے تک
تلک مجھ کو لے چل خدایا مدینے تلک سرمگو جس جگہ جن و انس و ملک وہ نہ ہوتے مکین و مکان بار بار آپ پر ہو درود و سلام آپ محبوب رب آپ ہیں سب کے سب پھول جھڑنے لگے بات کرتے ہیں جب مسکرا دے تو قربان سارا جہاں بار بار آپ پر ہو درود و سلام سنگ ریزوں کو بو جہل کے ہاتھ میں لے کے آیا تھا چن چن کے جو ساتھ میں آپ نے کر دیا حکم سے کلمہ خواں بار بار آپ پر ہو درود و سلام چاند بس ایک اشارے سے شق ہو گیا دیکھ کر چہرہ دشمن کا فق ہو گیا کوئی حربہ نہیں آپ کا رائے گا بار بار آپ پر ہو درود و سلام ساجد قاسمی سید ہاشمی ساجد قاسمی سید ہاشمی کر بھروسہ خدا پر ہو جب جاں کمی اور ہر دم رہے تیرے ورد زبان بار بار آپ پر ہو درود و سلام صدر محترم حضرات علماء کرام معزز حاضرین میرے بزرگوں بھائیوں جوانوں عزیز طلبہ منتظمین جلسہ قابل احترام میری مائیں اور بہنیں آج ہی آپ کا ادارہ جامعہ طیب العلوم مالونی ملاد ممبئی کا سالانہ جشن دستار بندی کا جلسہ ہے جناب الحاج نور خان صاحب کا حکم ہوا کہ اس مدرسے میں حاضری دینی ہے میرے دوستو اسٹیج پر مقتدر معتبر مستند میرے مربی و سرپرست علماء کرام تشریف فرما ہیں جن میں سے مربی مکرم ہم سب کے محسن جناب حضرت مولانا مفتی عبد الرشید صاحب دامت برکاتہم کا ولولہ انگیز مدلل خطاب آپ نے سماعت کیا ہے میرے دوستو بزرگوں ان علماء اکرام کے سامنے مجھ جیسے ناچیز کا بیٹھنا اس طرح ہے یہ سورج کو چراغ دکھانے کے مانند ہے لیکن میرے دوستو ان علماء اکرام کی توجہات ہیں ان کی دعائیں ہیں اور ناظم جلسہ اور اس مدرسے کے ناظم محترم جناب حضرت مولانا حماد صاحب کا بھی حکم ہے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا اللہ سے دعا کیجئے اللہ رب ذوالجلال ہم جتنی بات سنے ہیں اور سنیں گے اللہ مجھ کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے میرے دوست بزرگوں یہ جلسہ مدرسے کا ہے مدرسہ جہاں پر اللہ کے نبی کا کلام پڑھا جاتا ہے سمجھا جاتا ہے سمجھایا جاتا ہے یہ قرآن جو اللہ کی کتاب بھی ہے اللہ کا کلام بھی ہے میرے دوست بزرگوں آسمان سے تقریباً 104 کتابیں نازل ہوئی لیکن وہ ساری کتابیں آسمانی کے اللہ کی کتابیں ہیں اللہ کا کلام نہیں ہے زبور اللہ کی کتاب ہے اللہ کا کلام نہیں ہے توریت اللہ کی کتاب ہے اللہ کا کلام نہیں ہے میرے دوست بزرگ انجیل اللہ کی کتاب ہے اللہ کا کلام نہیں ہے لیکن قرآن مقدس
مقدس جو اللہ کی کتاب بھی ہے، اللہ کا کلام بھی ہے۔ میرے دوست بزرگوں، یہ کتاب آخری ہے، سب سے افضل ہے، یہ کتاب تمام کتابوں کی سردار ہے۔ میرے آقا رحمت کونین سرور کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من اراد ان یحدث ربہ فلیقرأ القرآن، جو اپنے اللہ سے، اپنے رب سے، اپنے پروردگار سے بات کرنا چاہتا ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت کرے، قرآن پاک پڑھے، اللہ کا کلام پڑھے۔ جو بھی اپنے رب سے بات کرنا چاہتا ہے، چاہے مدرسے میں پڑھے، چاہے مسجد میں پڑھے، چاہے خانقاہ میں پڑھے، چاہے جمعیت میں پڑھے، جماعت میں پڑھے، اجتماعیت میں پڑھے، انفرادیت میں پڑھے، کہیں بھی پڑھے، کسی جگہ پڑھے، کسی خطے میں پڑھے، وہ اللہ سے ہم کلام ہے، وہ اللہ کی پاکیزہ کتاب ہے، وہ اللہ کا کلام ہے، ایک ایک حرف اللہ کی طرف سے نازل ہوا۔ ایسی بابر کی کتاب جس کے نزول کا انتظام اللہ رب ذوالجلال نے رمضان جیسے مقدس مہینے میں رکھا، وہ مہینہ بابرکت مہینہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا بابرکت مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، وہ مہینہ اللہ کے نبی رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس مہینے میں صفدت الشیاطین، شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، غلقت ابواب النیران، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، فتحت ابواب السماء، فتحت ابواب الجنہ، فتحت ابواب الرحمہ، آسمان کے دروازے، رحمت کے دروازے، جنت کے دروازے کھول لیے جاتے ہیں۔ پاکیزہ مہینہ ہے، مقدس مہینہ ہے، اللہ رب ذوالجلال اس رات میں نازل کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین، اللہ کہتے ہیں ہم نے بابرکت رات میں نازل کیا، مقدس رات میں ہم نے اتارا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اللہ کہتے ہیں لیلۃ القدر میں ہم نے نازل کیا جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ دوست یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، مقدس کتاب، بھیجنے والا خداوند قدوس ہے جو مقدس ہے۔ یہ دوست لانے والا روح القدس ہے، بھیجنے والا خداوند قدوس ہے۔ تو کلام پاک ہے، کلام مقدس ہے، مہینہ بھی مقدس ہے، وقت بھی مقدس ہے، جس پر نازل کیا جا رہا ہے وہ مقدس ہی مقدس ہے۔ یہ دوست بزرگوں، اس قرآن کو اللہ نے آسمان کو دینا چاہا، آسمان نے انکار کیا۔ اللہ نے کہا یہ آسمان تو پوری دنیا پر چھت بنا ہوا ہے، بغیر ستون کے کھڑا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا بَيْنَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، ہم نے 7 آسمان مضبوط بنا دیے۔ آسمان انکار کرتا ہے، اے اللہ میرے اندر اس کا تحمل نہیں ہے۔ زمین وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، زمین کو اللہ کہتے ہیں ہم نے تجھے بچھا دیا ہے، زمین انکار کرتی ہے۔ پہاڑ وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، اللہ نے پہاڑ کو میخ بنایا ہے، پہاڑ انکار کرتا ہے۔ یہ دوست بزرگوں، نوجوانوں، اللہ کے یہ کلام کو وہ انسان قبول کرتا ہے، محمد الرسول اللہ کو دیا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، اللہ کہتے ہیں آسمان انکار کرتا ہے، زمین انکار کر دیتی ہے، پہاڑ انکار کرتا ہے، انسان بڑا بھولا بھالا ہے۔ اس قرآن کو انسان کے حوالے کیا جاتا ہے۔ پاکیزہ کتاب، مقدس کتاب، بابرکت کتاب، افضل کتاب، آخری کتاب ہے۔ میرے دوست بزرگ نوجوانوں، واقعات میں لکھا ہے جہاں پر بے تاج کمپنی، جہاں قرآن پاک کا چھاپا جاتا تھا،
قرآن پاک کا مطبع تھا، قرآن پاک کو چھاپا جاتا، وہ چھاپا خانہ تھا جہاں قرآن پاک کی چھپائی ہوتی تھی۔ وہ جو واقعات میں لکھا ہے اس کا جو مالک تھا ایک ہندو تھا، اس کا نام نول کشور ہے۔ میرے دوست بزرگوں، وہ اس مطبع کا مالک ہے، اس مطبع کا، اس پریس کا مالک ہے۔ جو میرے دوست بزرگوں، اسے معلوم تھا یہ مسلمانوں کی کتاب ہے، اسے معلوم تھا یہ اللہ کا کلام ہے، اسے پتا تھا یہ مسلمان اسے پڑھتے ہیں، اسے معلوم تھا مسلمان اس کا احترام کرتے ہیں، اور مسلمان جب پاک ہوتا ہے اسے چھوتا ہے، اسے پتا تھا۔ جب میرے دوست بزرگوں قرآن پاک کے چھاپنے کا وقت آتا، نول کشور اپنے مطبعے میں غسل کر کے صاف شفاف کپڑا پہن کر حاضر ہوتا اور اس چھاپا خانے میں شریک ہوتا۔ واقعات میں لکھا ہے روزانہ اس کا یہی معمول تھا، جب قرآن پاک کے چھاپنے کا وقت آتا غسل کرتا، صاف ستھرا صاف شفاف کپڑا پہنتا، اس میں شریک ہوتا۔ واقعات میں لکھا ہے اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ انتقال کے بعد حجت الاسلام بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا قاسم نانوتوی علیہ الرحمہ خواب میں دیکھتے ہیں نول کشور لاٹھی لیے جنت کی کیاریوں کا، جنت کے باغیچوں کا سیر کر رہا ہے۔ حضرت مولانا نانوتوی علیہ الرحمہ پوچھتے ہیں کہا کہ نول کشور تو جنت میں کیسے ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہا کہ مولانا سن لیجئے، قرآن پاک کے احترام کرنے کی وجہ سے اللہ نے مرنے سے پہلے ایمان نصیب کر دیا تھا، ایمان نصیب کیا خدا نے اس قرآن کی برکت سے، قرآن پاک کے احترام کرنے کی وجہ سے۔ میرے بھائی بزرگ نوجوانوں، آج قرآن پاک ہمارے گھروں میں رکھا ہوا ہے، طاقوں میں سجایا گیا ہے، پڑھنے والے موجود نہیں، پڑھانے والے کہاں؟ میرے دوستوں مدرسوں میں رہ گئے، پڑھانے والے، سمجھنے والے، سمجھانے والے مدرسوں میں یہ علماء ہے جن کے سینے میں قرآن ہے، جن کے سینے میں اللہ کا کلام ہے، جن کے سینے میں اللہ کی پاکیزہ کتاب ہے، یہ وہ علماء ہے۔ میرے دوست بزرگ نوجوانوں، معاملی سمجھنے والوں، لوگ یاد رکھو میرے آقا رحمت کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان العالم والمتعلم اذا مر على قرية فإن الله يرفع العذاب عن مقبرة تلك القرية 40 يوما او كما قال النبی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہا کہ کوئی عالم یا کوئی طالب علم یعنی مدرسے میں پڑھنے والا، ایک عالم دین مدرسے میں پڑھانے والا، امامت کرنے والا، آپ کی ہماری رہنمائی رہبری کرنے والا ایک عالم یا طالب علم کسی گاؤں سے گزر جائے، اللہ رب الجلال اس گاؤں کی قبرستان سے 40 دن کے لیے اللہ عذاب اٹھا لیتے ہیں۔ میرے آقا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، روایت کرتے ہیں اقد عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولا تكن الخامسة والخامسة ان تبغض العلم واهله۔ ارشاد فرمایا حضرت ابو بکر راوی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا تم عالم بن جاؤ یا تم متعلم بن جاؤ، یا تم سننے والے بن جاؤ، یا علماء سے محبت کرنے والے بن جاؤ، پانچویں چیز نہ بننا۔ فرمایا پانچویں چیز کیا ہے؟ ان تبغض العلم واهله، اہل علم سے بغض عناد کہا کہ یہ مت رکھنا، علماء سے محبت کرنا، ان کے سینے میں اللہ کی کتاب ہے، ان کے سینے میں اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ میرے دوست بزرگ نوجوانوں یاد رکھو اگر آج ہم نے علماء سے محبت نہیں کیا، تعلق پیدا نہیں کیا، قرآن سے محبت ختم ہو جائے گی، حدیث سے تعلق ختم ہو جائے گا۔ جو ہمارے دلوں میں اس کی محبت پیدا کرنے والے ہیں، صحیح راستہ رہنمائی رہبری کرنے والے ہیں۔ میرے بھائی بزرگ نوجوانوں اللہ کا کلام ہے، روایت میں آتا ہے صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہے، صحابی ہے جن کا لقب تھا صاحب الوسادۃ والنعلین والمطہرہ۔ روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی کا جوتا لے کر چلتے، آپ کا جوتا اتارتے، آپ کو جوتا چپل پہنا دیتے، آپ کا بستر ساتھ لے کر چلتے، بستر بچھا دیتے، آپ کے لیے وضو کے پانی کا انتظام کرتے تھے، اس لیے ان کا لقب تھا صاحب الوسادۃ والنعلین والمطہرہ۔ حضرت
عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہے، فرماتے ہیں لوگوں اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی قرآن پاک کا ایک حرف پڑھ لے گا، فرمایا اگر ایک حرف پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ ایک نیکی کے بدلے 10 نیکی کا ثواب اللہ عطا فرمائیں گے۔ اگر آپ نے ایک حرف پڑھا اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک حرف کے بدلے میں 10 ثواب عطا فرمائیں گے۔ فرمایا اللہ کے نبی نے وَلَا أَقُولُ لَكُمْ الف لام میم حرف، میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف نہیں، اگر کوئی پڑھتا ہے الف لام میم، الف ایک حرف، لام ایک حرف، میم ایک حرف، یہ 3 حرف ہوئے، اگر کوئی الف لام میم پڑھتا ہے اسے 30 نیکی عطا کی جاتی ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ پاکیزہ کلام ہے۔ روایت میں آتا ہے یہی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہے، بیمار پڑ جاتے ہیں، بہت زیادہ بیمار ہوتے ہیں، بستر پر ہیں، ان کی 2 جوان بیٹی ہے، بستر سے اٹھنے کی طاقت نہیں۔ روایت میں آتا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ان کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں، ان کی تیمارداری کرنے آتے ہیں، ان کی عیادت کرنے آتے ہیں، ان کی بیمار پرسی کرنے آتے ہیں۔ میرے دوست بزرگوں جب آئے، آنے کے بعد سلام کیا، سلام کرنے کے بعد پوچھا ما تشتکی، تمہیں کیا شکایت ہے، تمہیں کیا تکلیف ہے، تمہیں کون سی پریشانی ہے۔ میرے دوست بزرگوں آج ہمیں بیمار کی بیمار پرسی کرنے کا طریقہ نہیں آتا، ہم بیمار کی عیادت کرنے کا طریقہ نہیں جانتے۔ علماء سے پوچھتے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پرسی کس طرح کرتے تھے، عیادت کس طرح کیا کرتے تھے۔ میرے آقا جب کسی بیمار کے پاس آتے کون سی دعائیں پڑھتے تھے، کیا دعا آپ دیتے تھے، آج ہم طریقہ نہیں جانتے۔ بیمار کی بیمار پرسی کرنا مجھے پتا نہیں، آج ہم آتے ہیں بیمار کو اور زیادہ بیمار کر دیتے ہیں۔ اگر کسی مریض کے پاس ہم جاتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں اچھا تم کو بیماری لگ گئی ہے، میرے دادا اسی بیماری میں چلے گئے، میرا چچا اسی میں مر گیا، میرا خالو اسی میں چلا گیا، بیمار بستر اٹھے گا کیا؟ آہستہ آہستہ وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ میرے دوستو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں ما تشتکی، تمہیں کیا شکایت ہے؟ کہتے ہیں ذنوبی، میرے گناہ۔ کہا کہ مجھے اپنے گناہوں کی پریشانی ہے۔ میرے دوست بزرگوں ہم ہوتے طرح طرح کی باتیں کرتے، ہمیں شوگر ہے، شوگر ہائی ہو گیا، بلڈ پریشر ہائی ہو گیا، ہارٹ کی بیماری ہے، کولیسٹرول ہو گیا، نہ جانے کیسی کیسی باتیں ہم کرتے۔ لیکن قربان جائیے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر فرمایا ذنوبی، مجھے اپنے گناہوں کی فکر ہے، مجھے اپنے گناہوں کی وجہ سے پریشانی ہے۔ فرمایا ما تشتہی، آپ کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا مغفرت ربی، میں اپنے رب کی مغفرت چاہتا ہوں، میرے رب میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ گناہوں کو معاف کرنے والا اللہ فرماتے ہیں، وہ اللہ فرماتے ہیں واستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما، اللہ سے معافی مانگو، معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما۔ اللہ کہتے ہیں اللہ سارے گناہوں کو چاہے گا، اللہ معاف کر دے گا، شرک کو اللہ معاف نہیں کریں گے۔ اللہ کا قانون ہے، اللہ کا نظام یہ ہے، اللہ شرک کو معاف نہیں کرتے۔ میرے دوست بزرگ نوجوانوں گناہوں کو معاف کرنے والا وہ میرا رب ہے، پروردگار ہے، گناہوں کو مٹانے والا ہے۔ اور میرے دوستو حضرت عثمان غنی جب پوچھتے ہیں ما تشتہی، کہتے مغفرت ربی، میں اپنے رب کی مغفرت چاہتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی نے کہا کہ میں جاتا ہوں کسی ڈاکٹر کو، کسی طبیب کو بلاتا ہوں، کہا طبیب امرضنی، طبیب نے مجھے بیمار کر دیا ہے۔ میرے آقا کی محبت، سرور کونین کی محبت، امام الانبیاء کی محبت، تاج الانبیاء کی محبت، سید الانبیاء، سید ولد آدم حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نے بیمار کر دیا ہے۔ دوست بزرگوں روایت میں آتا ہے حضرت عثمان غنی کہتے ہیں کہا کہ عبداللہ اے عبداللہ یاد رکھو تمہاری 2 بیٹیاں ہیں، تمہیں کچھ رقم دینا چاہتا ہوں، کچھ تمہیں تحفہ دینا چاہتا ہوں تاکہ تمہارے بعد تمہاری دونوں بچیوں کے کام آ سکے، تمہاری دونوں بچیاں صحیح معنی میں گزر بسر کر سکے۔ اتنا کہنا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ غصے میں آ جاتے ہیں، لال پیلا ہو جاتے ہیں۔ کہا عثمان کیا
تم یہ سمجھتے ہو میرے بعد میری بچیاں بھوکی رہیں گی، فاقہ کریں گی؟ کہاں کہ میرے آقا رحمت کونین سرور کونین امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ من قرأ سورۃ الواقعہ کل لیلۃ لم تصب فاقۃ ابدا۔ کہاں کہ آقا نے فرمایا ہے اگر کوئی ہر رات کو سورہ واقعہ کی تلاوت کرے گا اسے کبھی فاقہ نہیں ہوگا۔ میری بچیاں سونے سے پہلے سورہ واقعہ کی تلاوت کر کے سوتی ہیں۔ یہ دوست وہ تو تھے، وہ دوست قربان ہو جانے والے آج ہم بھولے ہوئے ہیں۔ ہم آقا کی سنت کو نہیں جانتے، ہم طریق مصطفیٰ کو نہیں جانتے، رحمت کونین کی باتوں کو ہم نہیں جانتے۔ ہماری زندگی اللہ اللہ کے نبی کے خلاف، ہمارا طور و طریقہ رسول کریم کے سنت کے خلاف۔ چمن میں رہ کے گل کی تازگی کو بھول بیٹھے ہو، چمن میں رہ کے گل کی تازگی کو بھول بیٹھے ہو، نظام زندگی کی برہمی کو بھول بیٹھے ہو، نظام زندگی کی برہمی کو بھول بیٹھے ہو، نبی کا کلمہ پڑھتے ہو، نبی کا نام لیتے ہو، نبی کا کلمہ پڑھتے ہو، نبی کا نام لیتے ہو، تمہیں کیا ہو گیا احکام نبی کو بھول بیٹھے ہو، چمن میں رہ کے گل کی تازگی کو بھول بیٹھے ہو، نظام زندگی کی برہمی کو بھول بیٹھے ہو، ابھی تو صبر ایوبی زمانے کو دکھانا ہے، ابھی تو صبر ایوبی زمانے کو دکھانا ہے، مصیبت جھیلنا ہے، رنج و غم میں مسکرانا ہے، مصیبت جھیلنا ہے، رنج و غم میں مسکرانا ہے، فقط دنیا کی خاطر تم نبی کو بھول بیٹھے ہو، فقط دنیا کی خاطر تم نبی کو بھول بیٹھے ہو، تمہیں کیا ہو گیا فرزند علی کو بھول بیٹھے ہو، تمہیں کیا ہو گیا فرزند علی کو بھول بیٹھے ہو، جواہر چن رہے ہو جوہری کو بھول بیٹھے ہو، جواہر چن رہے ہو جوہری کو بھول بیٹھے ہو، چمن میں رہ کے گل کی تازگی کو بھول بیٹھے ہو، نظام زندگی کی برہمی کو بھول بیٹھے ہو۔ دوست بزرگ نوجوانوں، یہ اللہ کا کلام ہے، مدرسے میں پڑھایا جاتا ہے، روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی رحمت کونین سرور کونین امام الحرمین نبی القبلتین جد الحسن والحسین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ مسجد قباء کی تعمیر کرتے ہیں، مسجد قباء مکمل ہو جاتی ہے، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو امام بنا دیتے ہیں۔ آج میرے دوست بزرگوں معاف کیجیے گا میرے دوستوں، آج ہم امام کے پیچھے نیت باندھتے ہیں، اقتدیت بہذا الامام نہیں کہتے بلکہ اقتدیت بہذا الغلام کہتے ہیں۔ امام کو ہم نے غلام بنا رکھا ہے، امام کو ہم نے کمزور سمجھ رکھا ہے، یہ وہ امام ہے جو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب پہ کھڑا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی نے پوری زندگی امامت فرمائی، اللہ کے نبی نے اعلان کیا اللہم ارشد الائمہ واغفر للمؤذنین، اے اللہ
اللہ اماموں کی رہنمائی فرما۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الامام ضامن والمؤذن مؤتمن، امام کو ذمہ دار بنایا، امام کو اللہ کے نبی نے ضامن قرار دیا۔ یہی وجہ ہے شیخ الاسلام شیخ العرب والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ جب کوئی امام کے لیے آتا حضرت اسے بٹھاتے، نصیحت فرماتے اور کہتے جو امام بھی تم لے کر جا رہے ہو یہ تمہارے محلے کا سردار بنے گا، یہ تمہارا امام ہے۔ ہم امام کا مرتبہ نہیں جانتے، امام کو ہم نے معمولی سمجھ رکھا ہے۔ ہم دوستو امام سے سنجا خانہ صاف کرواتے ہیں، وضو خانہ صاف کرواتے ہیں۔ میرا جوان، میرا بزرگ، میرا بھائی یاد رکھ، اگر تو امام کو اس طرح کے کام میں لگائے گا خدا ناراض ہو جائے گا۔ امام کے ساتھ اگر معاملہ اچھا نہیں کرو گے تباہی بربادی تمہارے قدم چومے گی۔ آج امام ہو رہے ہیں، اماموں کے ساتھ معاملہ اچھا نہیں ہے، ان کی تنخواہیں اچھی نہیں ہے۔ میں جوانوں تم سب کچھ کرتے ہو، جب امام کی بات آتی ہے محلہ علاقہ غریب بن جاتا ہے۔ یاد رکھو میرے دوستو، بستی میں محلے میں علاقے میں مسجد کی صفائی کی باریاں لگاؤ، لوگ جھاڑو لگائے۔ روایت میں آتا ہے ایک بڑھیا کا انتقال ہو جاتا ہے، جب اس کا انتقال ہوا اللہ کے نبی نے فرمایا ہی فی الجنہ، وہ جنت میں ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا وجہ ہے، وہ جنت میں کیسے ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ مسجد میں جھاڑو لگاتی تھی، آؤ مسجد میں جھاڑو لگاؤ، مسجدوں کو آباد کرو۔ آج جگہ جگہ مسجدیں بن رہی ہے، تعمیرات میں دوستو زیادہ مسجد بننے کی ضرورت نہیں ہے، جو مسجد ہے اسے تم آباد کر دو، کل خدا کی مدد تمہارے قدم چومے گی، خدا کی مدد کا نزول ہوگا، اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ آج مسجد خیر آباد ہے، مسجدیں رو رہی ہے۔ عرض کر رہا تھا مسجد قباء میں ایک امام اللہ کے نبی متعین فرماتے ہیں، روایت میں آتا ہے جب وہ امام بن جاتے ہیں لیکن ان کی عادت تھی وہ جب نماز پڑھاتے میرے دوست بزرگوں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھتے یا قرآن پاک کی کوئی آیت پڑھتے، اس کے بعد سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد ضرور پڑھتے تھے۔ روایت میں آتا ہے جہری نماز میں تو یہ بات سننے کو ملتی تھی، صحابہ سنتے تھے۔ روایت میں آتا ہے سری نمازیں پڑھتے ہوں گے، صحابہ نے سمجھایا وہ ماننے کو تیار نہیں۔ اور وہ دوستو صحابہ اللہ کے نبی کے پاس جاتے ہیں، اللہ کے حبیب کے پاس جاتے ہیں، کہا کہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا خیر خلق اللہ فداک ابی و امی۔ صحابہ جب اللہ کے حبیب سے بات کرتے تھے ایک جملہ استعمال کرتے تھے فداک ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں اے اللہ کے نبی۔ میرے دوست کو فرمایا اللہ کے نبی سے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ نے عجیب امام مقرر کر دیا ہے، وہ امام جب وہ سورہ نماز پڑھاتے ہیں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی آیت پڑھتے ہیں یا کوئی سورت پڑھتے ہیں اس کے بعد سورہ اخلاص قل هو اللہ احد ضرور پڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ان کو بلایا، بلانے کے بعد ان سے پوچھا تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ کہا کہ یا رسول اللہ واللہ انی لاحب هذه السورہ، کہ اللہ کے نبی قسم خدا کی مجھے سورت سے محبت ہو گئی ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا اے میرے صحابی پورا قرآن بھرا پڑا ہے، تمہیں کسی سے کیا پورے قرآن سے تمہیں محبت نہیں ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ پورے قرآن سے محبت ہے لیکن سورہ اخلاص کے اندر میرے اللہ کی وہ تعریف کی گئی ہے۔ میں دوستو یہی وجہ ہے مجھے اس سورت سے محبت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان حبک ایاہ یدخلہ الجنہ، اے میرے صحابی تیرے سورت سے محبت کرنا تو جنت میں داخل کر دے گا۔ روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا من نام علی فراشہ فلیقل احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد 100 مرہ غفر اللہ له 50 سنہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر کوئی سونے سے پہلے 100 دفعہ سورہ قل هو اللہ احد پڑھ لے گا اللہ رب ذوالجلال اس کے 50 سال کے گناہ معاف کر دے گا۔ ایک صحابی کھڑے ہو جاتے ہیں، کہا کہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ہم لوگ مزدور پیشہ ہیں، دن بھر کھیتوں میں کام کرتے ہیں، تھک جاتے ہیں، تھک کر آتے ہیں اور رات میں جب ہم سونے جاتے ہیں 100 دفعہ پڑھنا چاہتے ہیں، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ پڑھتے پڑھتے ہماری آنکھ لگ جاتی ہے۔ اتنا کہنا تھا، اللہ کے نبی نے کہا اے میرے صحابی نیند کسی کے اختیار میں نہیں ہے، نیند کسی کے اختیار میں نہیں ہے، تم 1 دفعہ 2 دفعہ پڑھ کر تم
تمہاری آنکھ لگ گئی، اللہ رب الجلال 100 مرتبہ پڑھنے کا ثواب عطا کر دے گا۔ روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ من قرأ 200 مرة فلیقل قل واللہ احد، اگر کوئی 200 مرتبہ سورہ قل واللہ احد پڑھ لے گا فیقول اللہ تبارک و تعالی یا عبدی ادخل علی یمینک الجنہ، ارشاد فرمایا اللہ رب الجلال جب وہ مرے گا اللہ کہیں گے اے میرا بندہ جا داہنی طرف سے جنت میں داخل ہو جا۔ یہ قرآن پاک ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی پاکیزہ کتاب ہے۔ میرے دوست بزرگ نوجوانوں، یہ ایسی عظیم کتاب، ایسی بابرکت کتاب، اس کتاب میں دوست بزرگ یہ اللہ کا کلام ہے، پڑھتے جائیے یہ دوست بزرگ ثواب لیتے جائیے۔ میرے آقا رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأ القرآن فإنه یاتی یوم القیامت شفیعا لاصحابی، کہا قرآن پڑھو، جو قرآن پڑھے گا یہ قرآن اس کے لیے اللہ کے دربار میں میدان محشر میں شفاعت کرنے والی کتاب ہے۔ روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، قرآن اور روزہ یہ قیامت کے دن بندوں کی شفاعت کریں گے۔ میرے دوست روزہ کہے گا اے ربی انی منعتہ الطعام والشہوات بالنہار فشفعنی فیہ، روزہ کہے گا اے پروردگار میں نے دن کو اس کو کھانے پینے سے روکے رکھا اور شہوات کو پورا کرنے سے روزے روکے رکھا، لہذا میرے حق میں اس کی شفاعت قبول کیجیے۔ آج میرے دوستو رمضان کا مہینہ قریب ہے، روزہ رکھنے والے اب کم نظر آتے ہیں، چند لوگ رہ گئے جو روزہ رکھنے والے ہیں۔ روایت میں آتا ہے وہ دوست اللہ کے نبی جب معراج میں تشریف لے گئے، رحمت کونین تشریف لے گئے، آپ نے دیکھا بہت سے مرد بہت سی عورتیں الٹے لٹکے ہوئے ہیں جہنم میں، سب کے سب ننگے ہیں، جھلس رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ کہا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو روزہ نہیں رکھتے تھے۔ میرے دوست بزرگ نوجوانوں یہ اللہ کے دربار میں قرآن کہے گا اے ربی انی منعتہ النوم فشفعنی فیہ فیشفعان، روایت میں آتا ہے قرآن کہے گا اللہ کا پاکیزہ کلام کہے گا اے پروردگار میں نے اس کو رات کو نیند سے روک کے رکھا، میں نے اس کو بیدار کیا، یہ روز تلاوت کرتا رہا، میرے حق میں شفاعت قبول کیجیے۔ اللہ فرماتے ہیں انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، اللہ نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا تاکہ تم سمجھو یہ قرآن ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القى السمع وهو شہید، اس قرآن میں ایسی نصیحت ہے جس کے پاس صحیح عقل و فہم ہوگا، دل و دماغ ہوگا، وہ قرآن پاک کو سمجھے گا، وہ قرآن پاک پر عمل کرے گا، وہ قرآن پاک کو سمجھے گا۔ میرے دوست بزرگوں امت محمدیہ ہے جو دوسری امت کی گواہ بننے والی ہے، وہی امت قرآن کو چھوڑے ہوئے ہے، گھروں میں تاکوں میں رکھا ہوا ہے، میرے دوست پڑھنے والے موجود نہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جو ایک زمانہ تھا روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے، گھروں سے تلاوت کی آواز آتی تھی۔ امت محمدیہ دوسری امت کی گواہ بننے والی، دوسروں کو بھلی بات کا حکم کرنے والی، آج یہ خود یہ دوست بزرگوں یہ آج خود گناہ کے دلدل میں ہے، آج خود اللہ کے نبی کے طریقے سے ہٹ کر زندگی گزار رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، اے لوگو تمہیں کیا ہوا، تم بھلی بات کا حکم کرتے ہو، اپنی باریات بھول جاتے ہو۔ قرآن پڑھنے والے قرآن سمجھنے والے لوگ ہو، یہ میرے دوست بزرگوں یہ قرآن ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، ایسی پاکیزہ کتاب۔ میرے دوست بزرگوں جب صحابہ اکرام تلاوت کرتے، اللہ کے نبی تلاوت کرتے تھے، کفار مکہ آتے قرآن سن کر ایمان لے آتے تھے، اللہ کے نبی کے دربار میں آتے صرف قرآن سن کر ایمان لاتے تھے۔ ایک صحابی ہے حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ ہے، روایت میں آتا ہے وہ جب اللہ کے نبی کے پاس آئے کہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں اللہ کے نبی سے گفت شنید کریں گے، جب وہ آتے ہیں اللہ کے نبی مغرب کی نماز پڑھانے جا چکے تھے، آپ مغرب کی نماز پڑھاتے ہیں، مغرب کی نماز میں آپ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ طور کی
تلاوت کرتے ہیں، جب اس آیت پر پہنچتے ہیں ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع، جب اس آیت پر پہنچتے ہیں حضرت جبیر بن مطعم عربی داں تھے، وہ دوست بزرگوں فصاحت بلاغت کے وہ مالک تھے، عربی جاننے والے، عربی گرامر سے واقفیت رکھنے والے حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ کھڑے رہے۔ اللہ کے نبی جب نماز پڑھا کے واپس ہوئے، واپس جب ہوتے ہیں ملاقات ہوتی ہے اللہ کے نبی سے، اللہ کے نبی کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، اللہ کے نبی سے کہا اے پیغمبر، اے مسلمانوں کے نبی، میں آیا تھا آپ سے بدر کے قیدیوں کے بارے میں بات کرنے کے لیے، جب میں نے یہ آیت سنی ان عذاب ربک لواقع، کہ تیرے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے، اس کو دفع کرنے والا، اس کو ہٹانے والا کوئی نہیں ہے، کوئی ہٹا نہیں سکتا، دفع نہیں کر سکتا۔ کہا کہ اے اللہ کے نبی اب مجھے گوارا نہیں ہوا کہ ایک قدم پیچھے ہٹو، بلکہ میں نے ارادہ کیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، میں نے اعلان کیا کہ آپ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، تنہا ہے، اکیلا وحدہ لا شریک ہے، آپ اس کے رسول ہیں، پیغمبر ہیں، ایمان لے آتے ہیں، قرآن پاک سن کر ایمان لے آتے تھے، اللہ کا کلام ہے۔ آج دو لوگ کہتے ہیں یہ قرآن پاک کے اندر اس طرح کی باتیں ہیں، آؤ مسائل لوگوں، اے پوری دنیا برسنے والوں لوگوں، یہ ساری دنیا کی ہدایت ہے، ایک پوری انسانیت کے لیے ہدایت والی کتاب قرآن ہے۔ وہ دوست بزرگ نوجوانوں یاد رکھو، اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ ہے۔ وہ دوستو اتنی محبت ان کو قرآن سے تھی، وہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے، ایسا لگتا تھا آسمان سے قرآن کا نزول ہو رہا ہے۔ میں دوستو اتنی بہترین تلاوت کرتے تھے۔ یہی ابی بن کعب ہے جن کو حضرت عمر فاروق خلیفہ ثانی رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے تراویح کا امام بنایا ہے۔ حضرت اللہ کے نبی نے حضرت ابی بن کعب کو بلایا، کہا کہ ابی تم قرآن پڑھو، محمد الرسول اللہ تم سے قرآن سنے گا۔ اتنا کہنا تھا، حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں اے اللہ کے حبیب آپ قرآن پڑھیں گے، ہم قرآن سنیں گے۔ کہا کہ اللہ کے نبی نے کہا اے ابی اللہ نے کہا ہے کہ آج ابی بن کعب قرآن پڑھے گا، محمد الرسول اللہ اس سے قرآن سنے گا۔ حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں اے اللہ کے حبیب اللہ سمانی، کیا اللہ نے میرا نام لے کر کہا ہے، کیا اللہ نے تیرا نام لے کر کہا ہے؟ ابی بن کعب رونے لگتے ہیں۔ یہ دوست بزرگوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ جن کے تقوی کی گارنٹی دے رہا ہے وہ صحابہ کرام ہے۔ میرے دوست بزرگوں نوجوانوں، وہ قرآن پڑھنے والے لوگ تھے، وہ قرآن سمجھنے والے لوگ تھے، وہ قرآن پر عمل کرنے والے لوگ تھے، وہ قرآن پڑھتے تھے اس پر عمل کرتے تھے، وہ قرآن پڑھتے تھے اس پر جان نچھاور کرتے تھے۔ صحابہ کرام میں ایک صحابی ہے جس محفل میں پیارے نبی کی بات ہوتی ہے، جس محفل میں پیارے نبی کی بات ہوتی ہے، رمجھم رمجھم رحمت کی برسات ہوتی ہے، جس محفل میں پیارے نبی کی بات ہوتی ہے، جس محفل میں پیارے نبی کی بات ہوتی ہے، رمجھم رمجھم رحمت کی برسات ہوتی ہے، رمجھم رمجھم رحمت کی برسات ہوتی ہے، تنہا نہیں جاتا ہوں کبھی میں ان کی زیارت کو، تنہا نہیں جاتا ہوں کبھی میں ان کی زیارت کو، سنگ میرے ارمانوں کی بارات ہوتی ہے، سنگ میرے ارمانوں کی بارات ہوتی ہے، جس محفل میں پیارے نبی کی بات ہوتی ہے، جس محفل میں پیارے نبی کی بات ہوتی ہے،
رم جھم رحمت کی برسات ہوتی ہے، رم جھم رحمت کی برسات ہوتی ہے۔ تو ناز کر رہا تھا، ایک صحابی ہے حضرت بشیر بن عقبہ رضی اللہ عنہ ہے۔ بشیر 8 سال کے بچے ہیں، عقبہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں، اللہ کی پاکیزہ کتاب کی تلاوت کر رہے ہیں۔ میرے دوست بزرگوں، ان کی بیوی کا انتقال ہو چکا ہے، گھر میں 8 سال کا بچہ ہے اور کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں۔ اعلان ہوتا ہے، رحمت کونین، سرور کونین، امام الانبیاء، سید الانبیاء، سید ولد آدم، حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے کہ میدان احد میں جانا ہے۔ اعلان ہوتا ہے، حضرت عقبہ قرآن پاک تلاوت کر رہے تھے، کرتے کرتے جب یہ اعلان سنتے ہیں رونے لگتے ہیں، آنکھوں سے آنسو کا قطرہ گرنے لگتا ہے، قرآن پاک پر قطرے گرتے ہیں۔ حضرت بشیر 8 سال کے بچے ہیں، اپنے باپ کو روتا دیکھ کر قریب آتے ہیں، قریب آ کر اپنے باپ کے چہرے کو دیکھتے ہیں، باپ سے پوچھتے ہیں، ماں یبکی کا یا ابی، اے ابا جان رونے کی وجہ کیا ہے؟ باپ کے صبر کے بندھن ٹوٹ جاتا ہے، بہت زیادہ رونے لگتے ہیں، ہچکی بن جاتی ہے، روتے روتے کہتے ہیں، کہا کہ بیٹا میدان احد بلایا جا رہا ہے، اللہ کے حبیب کی طرف سے آواز دی جا رہی ہے، میں شریک نہیں ہو پاؤں گا تیری وجہ سے، تو ابھی 8 سال کا ہے، تیری ماں اللہ کی پیاری ہو گئی ہے، تو تنہا ہے، تیری وجہ سے میں میدان احد نہیں جا سکتا، اتنا کہنا تھا۔ وہ بشیر کہتا ہے، اے ابا جان میں آپ کو اجازت دیتا ہوں، آپ چلے جائیے، یہ موقع ہاتھ سے نہ گوائیے، آپ شریک ہو جائیے، میدان احد میں جائیے، میری طرف سے پوری اجازت ہے، ابا جان میں آپ کا انتظار کر لوں گا، لیکن انتظرک یا ابی، اے میرا ابا میں آپ کا انتظار کر لوں گا، آپ چلے جائیے۔ یہ دوست قرآن پاک بند کرتے ہیں، بیٹے کو سمجھاتے ہیں، بیٹا کھانے کا سامان یہاں ہے، پانی وہاں سے پی لینا، بیٹا یہاں فلاں چیز ہے، بیٹا یہاں فلاں چیز ہے، سواری نکالتے ہیں، سواری پر بیٹھ جاتے ہیں۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا باپ جب گھر سے نکلتا ہے، چھوٹا بچہ ضد کرتا ہے، اسے گاڑی پر بٹھاتا ہے، تھوڑی دیر گھمانے کے بعد پھر گھر پہ چھوڑ دیتا ہے۔ حضرت بشیر کو حضرت عقبہ اپنے 8 سال کے بچے کو سواری پر بٹھاتے ہیں، بٹھانے کے بعد چلنے لگتے ہیں۔ حضرت بشیر کہتے ہیں کہ تارتن ینظر الی وجہ ابی، تارتن ینظر الی السماء، کہاں کبھی کبھی میں اپنے باپ کے چہرے کو دیکھتا، کبھی آسمان کی طرف دیکھتا۔ فرماتے ہیں تھوڑی دور جانے کے بعد میرے باپ نے کہا، بیٹا یہی اتر جا، بیٹا اتر جا، اگر زیادہ دور لے کر گیا تو راستہ بھٹک جائے گا، راستہ بھول جائے گا۔ حضرت بشیر کہتے ہیں میرے باپ نے مجھے اتار دیا، میں چلنے لگا، میرے باپ مجھے مڑ مڑ کر دیکھتا رہا، مجھے میرا بیٹا بھی بیٹا دیکھتا رہا، باپ دیکھتے رہے۔ حضرت بشیر کہتے ہیں جب میری نگاہوں سے میرا باپ اوجھل ہو گیا، میں گھر کے اندر چلا گیا، میدان احد ختم ہوا، لوگ اپنے گھر آنے لگے۔ جب لوگ آتے گئے، سارے بچے باہر نکل آئے، ساری عورتیں باہر نکل آئی، کسی کا شوہر آ رہا تھا، کسی کا باپ آ رہا تھا، کسی کا بھائی آ رہا تھا، کسی کا بیٹا آ رہا تھا۔ اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ چونکہ میرے دوستو جو وقت تھا وہ پورا ہو چکا ہے، اور یہ واقعہ میں کبھی پھر آپ کو بتاؤں گا، کبھی موقع ملا انشاءاللہ، اس لیے کہ جو ہمارے پاس جو ہمارا قانون ہے، نظام ہے، اس کو ہمیں مان کر چلنا چاہیے۔ اور یہ ہمارا ملک ہے، سب سے پیارا ملک ہے، اس ملک کے ہم رہنے والے ہیں۔ آج سے نہیں 1400 سال سے ہندو مسلمان ایک ساتھ رہ کر آئے ہیں، اور آپسی رواداری محبت کو بڑھاوا دیں، ایک دوسرے کے ساتھ شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ پیش آئیں، اپنے پڑوسیوں کو خیال کریں، اور خاص طور پہ مسجدوں کو آباد کریں، ایک دوسرے کی مصیبت میں پریشانی میں کام آئیں، مدارس کا امداد کریں۔ میرے دوستو اڑیسہ کی سرزمین میں جو 2.5% مسلمان ہیں، صرف 2.5% مسلمان میں یہ مرکز العلوم سنگڑا جو اڑیسہ کا سب سے پہلا، سب سے پرانا 100 سالہ مدرسہ ہے، الحمدللہ 250-300 سے زیادہ طلبہ ہیں، اور جس کا ماہانہ خرچ 7 لاکھ روپے ہے۔ بتائیے اللہ کا فضل ہے، دور حدیث تک، افتاء تک کی تعلیم ہے، اور وہاں
غریب لوگ رہتے ہیں، اللہ کا فضل ہے وہ ادارہ چل رہا ہے، کامیاب ہے، دارالعلوم دیوبند کے ماتحت چلتا ہے، وہاں کے اساتذہ ہر 2-3 مہینے میں آتے ہیں اس کی نگرانی کے لیے۔ بہرحال ہر مدرسے کا احترام کریں، اس کا تعاون کریں، اور یہ طیب العلوم کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ اس کو ترقیات سے نوازے، اس علاقے کے لیے خیر کا ذریعہ بنائے۔ میں درخواست کروں گا کہ مدرسے والوں سے بھی، اماموں سے بھی، کہ مکتب کا نظام ضرور کریں، اور ہمارے پاس جو بچے آتے ہیں محدود ہیں، اور جیسا کہ حضرت مولانا عبدالرشید صاحب دامت برکاتہم نے بہت سی چیزوں کی طرف اشارہ کیا، ضروری ہمارے لیے ہے کہ تعلیم بالغان کا بھی نظام ہو، مکتب کا بھی نظام ہو۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم جتنی بات سنے ہیں اور سنیں گے، اللہ مجھ کو بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔